اور آپ فرما دیجئے کہ ذرا غور تو کرو کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھ جو ہیں سب کو ہلاک کر دے یا پھر ہم سب پر رحم فرما لے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، تو یہ جو کافرین ہیں ان کو کون بچائے گا عذاب علیم سے؟ تو آپ فرما دیجئے کہ وہ رحمان ہی ہے کہ ہم اسی پر ایمان لائے، اسی پر توکل کیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کھلی گمراہی میں کون ہے؟ وہ جو اللہ پر توکل نہیں کرتا۔ اور آخر میں ایک آیت مبارکہ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ، آپ پوچھئے کہ اگر صبح پانی زمین کی تہ میں اتر جائے، فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مُّعِينٍ، تو تمہیں صاف ستھرا میٹھا پانی کون لا کر دے گا؟ یعنی کہ تم اس طرح بے فکر نہ ہو جاؤ، تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم صدقے دل سے رحمان پر ایمان لائے، ہمارا بھروسہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہمیں اس دنیا اور اس دنیا میں کامیاب فرمائے گا، اللہ ہی ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی ہماری پشت پناہی کرے گا، آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر تم صبح اٹھو اور تم یہ دیکھو کہ زمین کے اندر پانی ہی نہیں رہا، پانی کی ویسے ہی سارے حجاز میں بہت قلت تھی اس وقت، آپ لوگوں نے مختلف روایات پڑھی ہوں گی کہ کس طرح صحابہ کرام پانی خریدا کرتے تھے، پینے کا پانی بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اور وضو کے لیے پانی خریدا کرتے تھے، اور بہت چند کنویں تھے، کم کنویں تھے، اور وہ بھی کفار یا یہودیوں کی ملکیت ہوا کرتے تھے۔ اور پھر اس وقت کا سب سے جو نیک عمل ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ کوئی کنواں بنوا دیتا تھا یا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ویسے ہی بہت قلت تھی پانی میں، کی 2-3 چشمے تھے یا کہیں کہیں بارشوں کا پانی حوضوں کا اکٹھا ہو جاتا تھا اور اسی پر ان کا سارا گزر بسر ہوتا تھا۔ اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو حوض بھی خشک ہو جاتے تھے، ان کی تو جان پر بناتی تھی۔ تو آخری آیت میں اسی لیے انہی کی دکھتی رگ کو چھیڑا گیا اور پوچھا گیا ہے کہ جن کو تم اپنا معبود سمجھ رہے ہو ان میں اتنی نہیں ہے کہ ہمت کے تمہارے لیے 2-4 چشمے پیدا کر سکیں یا سکھا سکیں یا کچھ کر سکیں، لیکن اگر رحمان نے، جس نے تمہارے لیے ضروریات کا سامان کیا ہوا ہے، تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو زندہ رکھا ہوا ہے، سارے انتظام کیے ہوئے، ایسے رحیم کریم حلیم رب پر اگر تم ایمان نہیں لاتے، اس کے حضور سر نہیں جھکاتے اور ان پتھر کے بے جان بے علم بے اختیار بتوں کے ہر وقت جا کے تم چمٹے رہتے ہو، کبھی انہیں سجدے کرتے ہو، کبھی ان کی طواف کرتے ہو، اشرف المخلوقات ہو کر، انسان ہو کر تم اتنی شرمناک افسوسناک حرکتیں کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ پانی کے یہ چشمے جن کو رحمان نے جاری کیے ہیں، جس حوضوں کو رحمان نے بارش کے ساتھ برسا کر ان میں پانی سے بھرا ہوا ہے، کہ اگر یہ سارے ایک دن میں زمین جذب کر لے تو تمہیں میٹھا پانی کون دے گا؟ تو یہ وہ سورہ مبارکہ تھی جس کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی تھی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھو، آخر میں جب پہنچو تو دل سے کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین، کہ یعنی کہ یہ سوال ہے نا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے زمین کی تہ میں اگر پانی اتر جائے تو تمہیں پانی کون لا کر دے گا، اس سوال کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب یہ آپ پڑھو کہ کون دے گا تو اینڈ میں ہمیشہ کہنا چاہیے اللہ رب العالمین، تاکہ سوالوں کا ہمیں صحیح جواب مل گیا، ہمیں پتہ ہو۔ یہ ہماری آج کی صورت تھی۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وہو الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الصلاۃ والسلام علی حبیب المصطفیٰ